لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1548 حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو حاجی کون ہیں؟ عمرہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ضیوف الرحمن ہیں، یہ اللہ کے گھر گئے ہیں۔ اور ان کا میزبان کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ اللہ کے گھر آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو میزبان کا دل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میرا مہمان میرے سے خوش ہو کے جائے۔ آپ مہمان کی جو جتنی عزت ہوتا ہے، جتنی خاطر ہو سکتی ہے اتنی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ہم اپنے رب کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہاں ہمارا میزبان کون ہوتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہم کس کے گھر گئے ہوتے ہیں؟ اللہ کے گھر۔ تو وہاں ہمارا میزبان ہمارا رب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ میرے گھر آؤ، اور وہ اللہ کے گھر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنی رحمتیں بے شمار کرتا ہے، اور میرا خیال ہے جو لوگ حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ ان رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا گھر ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی جو ہوتا ہے اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو پاکستان میں کبھی نماز کے قریب نہ گئے تھے، انہوں نے مسجد کا منہ تک نہ دیکھا تھا، لیکن اللہ کے گھر گئے اور اللہ نے ان کو ایسا کھینچا کہ وہ سارا دن وہاں نمازیں، بیت اللہ کا طواف اور انہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں زندگی بدلی ہوتی ہے۔ تو جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ مزدلفہ کی صبح کو حضرت بلال جو تھے وہ اعلان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان تو ہوتے ہی ہیں۔ اب حج کی نشانی کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا حج جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا؟ تو حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے۔ جو گناہ حج سے پہلے کرتا تھا اب وہ گناہ چھوڑ دے، اس کی زندگی حج سے پہلے کی یا عمرے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ باقی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بلند آواز سے لبیک پکارنا اور زیادہ قربانیاں کرنا یہ افضل حج ہے۔ یعنی حج کو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج سے راضی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کچھ تو آپ کی احرام کی پابندیاں تھیں، اور احرام کی پابندیاں 3 تھیں: رفث نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ 3 پابندیاں تھیں خاص طور پہ احرام کی۔ اس کے علاوہ افضل حج کیا ہے؟ بلند آواز سے لبیک پکارنا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، انسان جب یہ سوچ کر لبیک پکارتا ہے
اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں ساری دنیا چھوڑ کے، اللہ میں اپنا گھر چھوڑ کے، اللہ میں اپنے بچے چھوڑ کے، اللہ میں اپنا کاروبار چھوڑ کے، اللہ میں تیرے پاس آ گیا ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو پھر انسان کا جسم جو ہے، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں، اللہ میں بچے چھوڑ کے تیرے پاس آئی ہوں، اللہ گھر چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں، اللہ تو نے بلایا تو میں تیرے پاس آ گئی۔ تو افضل حج کیا ہے؟ لبیک کو اونچی آواز سے پکارنا مردوں کے لیے، عورتیں آہستہ آواز میں پکاریں گی، اور ایک ماحول بن جائے، اور اس ماحول میں کیا ہو، لبیک 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 کی آوازیں آ رہی ہوں، اور ایک سما بن جائے۔ اور دوسری بات، زیادہ قربانیاں کرنا، یہ افضل حج ہے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں ہمارے حج کو بھی قبول کرے اور ہماری عمرے کو بھی قبول کرے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنا جائزہ خود بھی لے سکتی ہیں کہ حج قبول ہوا یا نہیں۔ اگر تو زندگی پہلے کی نسبت بدل گئی تو سمجھ لیجئے حج قبول ہو گیا، اور حج جب قبول ہو جاتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے، یہ میں میرا خیال ہے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ جب انسان حج کرتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ اب جو معصوم بچہ ہوتا ہے، نومولود، اس نے تو کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ نہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں، یہ جو نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ جو وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ جو تراویح سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہ پھر کیسے معاف ہوتے ہیں؟ نیکیاں کرنے سے صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے اللہ سے خاص طور پر توبہ کریں، اللہ سے خاص طور پر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ حدیث نمبر 1554، فضل بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، جب آپ عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح کو لوٹے تھے، سکون کو لازم پکڑو، اور آپ اپنی اونٹنی کو روک رہے تھے یہاں تک کہ آپ وادی منی میں داخل ہوئے۔ تو فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ تو جب لوگ جو تھے وہ عرفہ سے واپس لوٹے اور مزدلفہ کی صبح تھی، آپ کو پتہ ہے 9 تاریخ کو انسان عرفات کے میدان میں جاتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ میں رات گزارتا ہے۔ مزدلفہ میں صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کو لازم پکڑو، سکون کو لازم پکڑو، کیونکہ انسان جب زیادہ جلدی میں ہوتا ہے، زیادہ گھبراہٹ میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے سارے کام خراب کرتا ہے۔ عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تو عبادات میں بھی سکون اور وقار باقی رہنا چاہیے، اور خاص طور پر حج میں تو ضروری باقی رہنا چاہیے، ورنہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا سکون کو لازم پکڑو، اور جب آپ مزدلفہ کی صبح کو منی میں داخل ہوئے اور وادی محصر میں اترے تو آپ نے فرمایا چنے کے برابر کنکری کو لازم پکڑو۔ اب یہ ہے کہ 10 تاریخ کو مزدلفہ سے ہم نے سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے نکلنا ہوتا ہے اور منی جانا ہوتا ہے۔ اب منی کے قریب ہی وادی محصر ہے۔ یہ وادی محصر وہ ہے جہاں پہ ابرہہ کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا چنے کے دانے کے برابر کنکری کو لازم پکڑو، جس سے شیطانوں کو جو ہے مارا جائے گا۔ اب اس بات سے پتہ چلا کہ
कंकरी का साइज़ चने जितना होना चाहिए। चने आपको पता है कुछ छोटे साइज़ के भी होते हैं, कुछ ज़रा बड़े साइज़ के भी होते हैं। तो जिन कंकरियों से आपने शैतानों को मारना है वो कंकरी का साइज़ चने जितना होना चाहिए और उसे मिना से इकट्ठा करें। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि ये कंकरियां हमने मुज़दलिफ़ा से लेकर जानी हैं और वो मुज़दलिफ़ा में कंकरियां इकट्ठे कर रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मिना से इकट्ठा किया है। इसके अलावा बाज़ लोग करते क्या है, उन कंकरियों को धोना शुरू कर देते हैं और मैंने देखा लोगों ने बाकायदा थैलियाँ बनाई होती हैं और उस थैलियों में वो कंकरियाँ धो धो के और सुखा के उसमें डाल रहे होते हैं। इन तकल्लुफ़ात की कोई ज़रूरत नहीं है। मिना से भी आप कंकरियाँ ले सकते हैं। अब कंकरियाँ मारने का तरीका क्या है और कंकरियाँ मारने का वक्त क्या है। कंकरियाँ जो हैं पहले दिन जब आपने मारनी है तो उसका वक्त सुबह तलुए आफ्ताब से लेकर ज़वाले आफ्ताब तक है और पहले दिन यानी 10 तारीख को आपने सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं और बस सिर्फ एक शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं और उसका वक़्त सूरज निकलने से लेके ज़वाल तक है, ज़ोहर के वक़्त तक है। और 11 तारीख को और 12 तारीख को जब आप कंकरियाँ मारेंगे तो उसका वक़्त ज़वाले आफ्ताब से लेके गुरूबे आफ्ताब तक है। अब टाइम चेंज हो गया। 11 तारीख को और 12 तारीख को कंकरियाँ मारने का जो वक्त है वो ज़वाले आफ्ताब से लेके गुरूबे आफ्ताब तक होगा और 11 तारीख को भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी होंगी और 12 तारीख को भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी होंगी। और अगर आप 13 को भी मिना में रुक रहे हैं, क्योंकि जो शख्स चाहे वो 12 को निकल जाए और जो शख्स चाहे वो 13 को जाए, तो कुरान मजीद में है कि जो शख्स जल्दी करे वो उस पर भी कोई गुनाह नहीं और जो देर करे वो भी कर सकता है। वैसे इतनी बात आपको मैं बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 को भी मिना में ठहरे थे। आप 13 को भी मिना में ठहरे थे। जब आप 13 को भी मिना में ठहरेंगे तो फिर 13 को भी आप तीनों शैतानों को कंकरियाँ मार के वहाँ से निकलेंगे। तो ये तो है कंकरियाँ मारने का वक्त। अब इसका तरीका क्या है? तरीका ये है, आजकल तो वैसे बड़ा ही आसान है। आजकल उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि रमी जमार के वक़्त रश नहीं होता। आप बिल्कुल कंकरियाँ मारने के शैतानों के बिल्कुल करीब चले जाते हैं। मसलन ये शैतान है और उन्होंने कोई 2 या 3 फुट के फासले पर दीवार बना दी हुई है। वो दीवार जो है वो तकरीबन कोई 4-5 फुट ऊंची है। उस दीवार के पास बिल्कुल आप खड़े हो जाइए और जगह मिल जाती है, रश नहीं होता। अब उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाएं, कंकरी आपके हाथ में होगी, कंकरी अपने दाएं हाथ में पकड़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के आपने कंकरी मार देनी और बस ये तरीका है जो शैतान को कंकरी मारने का। इसके अलावा रमी जमार में एक और आसानी भी अल्लाह ताला ने दी है। फ़र्ज़ किया अगर कोई शख्स बीमार है या कोई औरत हामिला है या उसका कोई मसला है, वो चल नहीं सकती, तो उसकी जगह पे उसकी जगह पे कोई और भी कंकरियाँ मार सकता है। तो अल्लाह ने ये भी आसानी दी हुई है कि अगर आप खुद नहीं वहाँ पे पहुँच सकते तो आपकी जगह पे आपका भाई, आपका शौहर, आपके साथ जो हैं दूसरे अजीज़ आपके, वो आपकी जगह पे कंकरियाँ मार सकते हैं। हदीस नंबर 1557 अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो उसको छूते या फरमाया हजर अस्वद और रुकन यमानी को हर तवाफ़ में छूते। अब देखिए जी, बैतुल्लाह के 4 कोने हैं। पहला कोना तो है हजर अस्वद वाला और इसका सबको पता है, हजर अस्वद से ही तवाफ़ का आगाज़ होता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ़ करते थे तो सबसे पहले
جیسے میں نے آپ کو بتایا حجر اسود سے آغاز کرتے، حجر اسود کو چھوتے، اس کو چھوتے نہیں، حجر اسود کو چومتے۔ اور اگر آپ حجر اسود کو چوم نہ سکیں، پھر ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ حجر اسود کو چھو لیں۔ اگر اتنا بھی موقع نہیں ملتا، اور ویسے آج کل رش میں نہیں موقع ملتا، مردوں کو شاید مل جاتا ہو، ہم عورتوں کو تو کبھی بھی موقع نہیں ملتا کہ ہم حجر اسود کو چھو بھی سکیں، کیونکہ وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے اور اتنی دینگا مشتی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو اس میں اپنے اس آزمائش میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اگر آپ حجر اسود کو چھو بھی نہیں سکتے، اگر تو چھو سکتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے اس کو چھو لیں اور آگے چلے جائیں اور اپنے ہاتھ کو چوم لیں، اپنے ہاتھ کو چوم لیں۔ اور اگر آپ اپنی چھڑی سے چھو سکتے ہیں تو تب بھی یہ بھی طریقہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے جب حج کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنی اونٹنی پہ طواف کیا تھا، تو آپ اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے تھے، اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے تھے۔ تو جس چیز کو حجر اسود نے چھوا اس کو چوم لیں، ہاتھ کو چوم لیں، چھڑی کو چوم لیں اگر اس نے حجر اسود کو چھوا ہے۔ اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو پھر ایسا کریں، صرف دور سے دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، بس دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیں اور اسی سے ہی آپ کا حجر اسود کا استلام ہو جائے گا۔ یہ بوسے کی جگہ پہ اتنا کہنا کافی ہوگا۔ دونوں ہاتھ آپ کو نہیں کھڑے کرنے اور نہ ہی ان ہاتھوں کو چومنا ہے۔ ہاتھوں کو تب چومنا ہے جب انہوں نے حجر اسود کو چھوا ہو۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے حجر اسود کو چھونے کے، یا تو حجر اسود کو بوسہ دے دیں، یا اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چھو لیں تو ہاتھ کو بوسہ دے دیں، یا اپنا ہاتھ کو دور سے اشارہ کر کے استلام کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر بس کہہ دیں اور اس کے ساتھ طواف کا آغاز کر دیں۔ اب آپ نے طواف کا آغاز کر دیا، طواف کا آغاز کر کے تو آپ آ گئے اب رکن یمانی کی طرف آ گئے۔ رکن یمانی جو ہے حجر اسود کے پیرالل جو دائیں طرف کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کے پاس سے گزرتے تھے تو رکن یمانی کو دائیں ہاتھ سے چھوتے تھے اور بس، چومتے نہیں تھے، نہ ہاتھ کو چومتے تھے نہ کونے کو چومتے تھے۔ چومنا صرف حجر اسود کو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے دائیں طرف کے پیرالل جو کونا ہے رکن یمانی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے چھوتے تھے۔ اور اگر آپ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کا موقع نہیں ملتا تو پھر ایسا کیجئے، کچھ بھی نہ کریں، اشارہ بھی نہیں کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس چپ کر کے تو آگے چلے جائیں۔ اگر موقع مل رہا ہے تو رکن یمانی کو دائیں ہاتھ سے چھو کے آگے گزر جائیں، اور اگر موقع نہیں مل رہا تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ تو ہو گئے 2 کونوں کا معاملہ، ایک حجر اسود کا اور ایک حجر اسود کی جو ساتھ والی پیرل، اس کی جو ساتھ والا دایاں کونا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب 2 کونے اور ہیں بیت اللہ کے، اور ان دونوں کونوں کو شامی، ایک کو رکن شامی کہتے ہیں اور ایک کو رکن عراقی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا رخ شام کی طرف ہے اور اس کا رخ عراق کی طرف ہے۔ اب ان دونوں جو پچھلے دونوں کونے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اصل بات ہے کہ بیت اللہ اپنی اصل بنیادوں پہ نہیں ہے، وہاں پہ حتیم ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عرب لوگوں نے بیت اللہ کو بنانا چاہا تو ان کو بھی اتنا پتہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اسے ہم نے حلال کمائی سے بنانا ہے۔ ان کی حلال کمائی ختم ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ وہ حرام کمائی لگاتے، انہوں نے بیت اللہ کو تقریباً 6 ہاتھ چھوٹا کر دیا۔ اب وہی 6 ہاتھ آج کل آپ دیکھتی ہیں باہر کھلی جگہ ہے، گول سا دائرہ بنا ہوا ہے اور اسی کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شاید اللہ کی اس میں یہ حکمت ہوگی کہ لوگ جو بیت اللہ میں نہ جا سکیں وہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہیں تو وہ حتیم میں پڑھ لیں۔ تو حتیم اصل میں بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس میں ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی اصل بنیادوں پہ نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں، وہ جو پچھلے دونوں کونے ہیں وہ ویسے بھی کونے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا گلائی جا رہی ہوتی ہے، وہ کونا نہیں ہے، وہاں پہ
کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو حجر اسود کو چومتے تھے اور اسی کے ساتھ والا جو دایاں کونا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے چھوتے تھے، اگر ممکن ہوتا پھر کچھ بھی نہیں کرنا، حدیث نمبر 1560 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ زمزم کا پانی لاتی ہوتی تھیں اور وہ خبر دیتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتن میں اور مشکیزوں میں آب زمزم لاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ کتنی خوبصورت روایت ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کر کے آتا ہے وہ وہاں کی سوغات آب زمزم لاتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ بھی اس کو لے کر آتی تھیں اور وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں میں اور مشکیزوں میں آب زمزم لاتے تھے اور آپ آب زمزم کو مریضوں پہ ڈالتے تھے، تبرک کے لیے مریض کے اوپر ڈالتے تھے اور انہیں پلاتے بھی تھے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں۔ اب یہ جو زمزم ہے یہ متبرک پانی ہے اور میرا خیال ہے یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ ایک عورت کی یادگار ہے، یہ ایک ماں کی یادگار ہے۔ اللہ کو ماں کی ممتا اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے، ایک شعار بنا دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل جو ہیں وہ پیاسے ہیں، ایڑیاں رگڑ کے رو رہے ہیں، تو حضرت ہاجرہ جو ہیں ان کے لیے دوڑتی ہیں صفا مروہ کے درمیان کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور اس سے میں کوئی کھانے کی چیز لے لوں جس کے ساتھ میں کھاؤں تو میرے بچے کو دودھ ملے۔ حضرت ابراہیم ان کو کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا مشکیزہ دے گئے تھے، وہ جلدی ختم ہو گیا اور اب حضرت ہاجرہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، خود بھی بھوکی تھی، بچہ بھی بھوکا تھا۔ اب یہ ہے کہ فکر لگا ہوا ہے کہ بیٹا رو رہا ہے، باغ کر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جو تھا وہ نکال دیا ہے۔ اسی وقت کہتی ہیں زمزم، زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ زمزم کا لغوی معنی یہ ہے۔ ان کو ڈر یہ تھا ایسا نہ ہو کہ یہ پانی جو ہے یہ بہہ جائے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں ریتلا اور پتھریلا علاقہ ہے، پتھریلے علاقے میں پانی بہہ جائے گا، اوپر سے دھوپ کی گرمی ہوگی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت ہاجرہ نے کیا کیا کہ ایک بنی سی اس کے گرد بنا دی تاکہ یہ پانی پھیلے نہ، یہ پانی جو ہے یہ سٹور ہو جائے، ہمارے کام آ جائے۔ تو اس کو کہتی ہیں زمزم، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اب یہ پانی جو ہے یہ کھانا بھی ہے اور یہ مشروب بھی ہے۔ اب زمزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان اگر صرف زمزم ہی پیتا رہے تو یہ اس کے کھانے کو بھی کافی ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اسی پانی کو پی کر کافی دیر انہوں نے گزارا کیا، واللہ عالم کتنی دیر کیا، لیکن ان کے پاس یہی پانی تھا، یہاں تک کہ ایک وفد آ گیا اور انہوں نے آ کے تو حضرت ہاجرہ کے پاس ڈیرا ڈال لیا، اور حضرت ہاجرہ نے ان سے زمزم کے پانی کے بدلے میں جو تھا کھانا اس کی سمجھ لیں بارگیننگ کر لی کہ بھائی تم مجھے سامان زندگی دو گے اور اس کے عوض تم پانی لے لو گے۔ تو یہ جو آب زمزم ہے یہ اس کے اندر ایسے منرلز ہیں، ایسی معدنیات ہیں جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کافی دن تک صرف آب زمزم ہی پیتا رہے تو اس کے جسم کو جو ضروری اجزاء ہیں وہ سب پہنچتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے اس پانی کی خاص خاصیت۔ اور اس پانی میں آپ یہ دیکھیں یہ اس دن سے یہ پانی جو ہے یہ ابل رہا ہے اور پتہ نہیں یہ دنیا میں کہاں کہاں پہنچتا ہے، کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ مدینے میں بھی یہ جا رہا ہوتا ہے، لاکھوں حاجی سے مکے میں پی رہے ہوتے ہیں، بلکہ مدینے کے لوگ بھی پانی پینے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے زمزم ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو
پھر وہاں سے ساری دنیا میں اس کی سپلائی ہوتی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز پانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس پانی کے، یہ پانی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آپ عام پانی دیکھیں، آپ 4 دن پانی کو پڑا رہنے دیں، پانی کے اندر تہ میں لیسیں چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ کبھی اس پانی کو گرائیں اور بالٹی کی تہ میں ہاتھ لگائیں، پانی میں لیسیں ہوں گی، لیکن یہ پانی جو ہے یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا اور اس کی خصوصیات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اس کو 20 سال بعد بوتل میں سے دیکھیں، یہ بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوگا۔ یہ جنت کا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے، یہ جو میں نے کہا ہے یہ جنت کا پانی ہے، یہ میں نے یوں سمجھ لیجئے عقیدت سے کہا ہے، کسی حدیث میں نہیں آتا۔ میں نے اس لیے سوچا میں وضاحت کر دوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول برتنوں اور مشکیزوں میں آب زمزم لاتے، مریض پر ڈالتے اور اسے پلاتے۔ حدیث نمبر 1564۔ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ یہ حدیث جبیر بن مطعم اور ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اب ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہے آپ کا عید کا دن، جس کو غیر حاجی جو ہیں عید کے طور پر مناتے ہیں، اور حاجیوں کے لیے وہ دن بہت ہیکٹک ہوتا ہے۔ اس دن بہت سے مناسک حج ادا کرنے ہوتے ہیں۔ وہ دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحج کا۔ اب 10 ذی الحج کے بعد جو اگلے دن ہیں یہ ایام تشریق ہیں۔ 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، یہ ایام تشریق کے دن ہیں۔ یہ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ اب ان دنوں میں مناسک حج ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں آپ پہ واضح کر دوں کہ حج اصل میں 2 دنوں کا ہے۔ ویسے تو حج پہ 5 دن لگتے ہیں۔ 8 تاریخ کو منا میں ہم پہنچتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں، 10 تاریخ کو ہم رمی جمار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، طواف اور سعی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 11 تاریخ کو ہم نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو اصل جو مناسک حج ہیں وہ 9 اور 10 کو ہیں، 9 اور 10 کو ہیں۔ 11 تاریخ کو مناسک حج میں سے صرف ایک فرض ہمارے ذمے رہتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا۔ تو ہم نے 11 کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 12 کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور 13 کو بھی اگر ہم وہاں پہ ٹھہریں تو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہیں ایام تشریق۔ تو ان ایام تشریق میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف ایک ہمارا فرض رہ جاتا ہے جو حج کے فرائض میں سے ہوتا ہے، کنکریاں مارنا۔ تو 9 اور 10 کو اصل مناسک حج جو ہوتے ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب 10 تاریخ کو جو مناسک حج رہ جائیں وہ ایام تشریق میں ادا کرنے ہیں۔ مثلا 10 تاریخ کو اگر کوئی قربانی نہیں کر سکا تو وہ 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے، اور 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ تمام ذبح کے دن ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ 3 دنوں تک قربانی ہوتی ہے، جبکہ قربانی 4 دنوں تک ہوتی ہے۔ ایک 10 تاریخ کو جو اصل قربانی کا دن ہے، ایک 11 کو، ایک 12 کو، اور ایک 13 کو، کیونکہ حج جو ہے وہ جو شخص چاہے وہ 12 کو وہاں سے منا سے نکل آئے، اور جو شخص چاہے وہ 13 کو نکلے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 کو منا سے نکلے تھے۔ تو آپ کا حج جو تھا وہ 13 کی عصر کو آپ نکلے تھے۔ تو میں نے بتانا آپ کو یہ ہے کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، لہٰذا کس بات کا پتہ چلا کہ قربانی کے 3 دن نہیں ہوتے بلکہ قربانی کے 4 دن ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام تشریق میں جو آپ کے مناسک رہ گئے ہیں
ان کو ادا کر لیجئے۔ مثلاً اگر کسی کی قربانی 10 تاریخ کو نہیں ہو سکی، وہ 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، 13 کو کر لے۔ اس حدیث کے مطابق تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ اسی طرح کسی کا طواف رہ گیا، کسی کا جو ہے صحیح رہ گئی، تو وہ 11 کو کر سکتا ہے، 12 کو کر سکتا ہے، 13 کو کر سکتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو حائضہ ہے اگر وہ اپنے حیض سے پاک نہیں ہوتی تو وہ 13 کے بعد بھی 14، 15، 16 جب بھی پاک ہوتی ہے تو وہ پاک ہونے کے بعد اپنا طواف افاضہ اور سعی کرے گی۔ تو یہ ایام تشریق جو ہیں یہ اصل میں اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ان میں اصل جو ہماری جو مناسک حج میں سے جو ذمہ داری ہے وہ شیطانوں کو ہم نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر 2 دن ٹھہرے مینا میں تو 2 دن مارنی ہے، اگر 3 دن ٹھہرے تو 3 دن مارنی ہے، اور جو ہمارے مناسک حج باقی رہ گئے، قربانی یا طواف یا سعی یا کوئی اور کام حج کا، تو وہ ہم نے ان دنوں میں پورا کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو بہت یاد کریں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جب حج کے لیے اکٹھے ہوں گے تو ان کے کئی کام رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آسانیاں دی ہیں کہ ان دنوں میں رمی جمار کے ساتھ جو ہمارے 10 تاریخ کے مناسک حج میں سے جو چیزیں باقی رہ جائیں وہ ہم ان کو پورا کر لیں۔ اب ان ایام تشریق کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایام کھانے پینے کے دن ہیں اور ان میں روزہ نہیں ہے، ان میں روزہ نہیں رکھنا، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ ویسے بھی قربانی کی ہوتی ہے اور قربانی کا گوشت کھائیں اب، اور اس میں روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں، وہ حاجی روزہ رکھ سکتا ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ حج تمتع میں بھی قربانی لازم ہے اور حج قران میں بھی قربانی لازم ہے۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، اور حج قران وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا اور اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج کر لیا۔ تو ان دونوں قسموں میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اور ان میں قربانی بھی لازم ہوتی ہے۔ اب جس شخص سے قربانی نہ ہو سکے، مثلاً اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لایا تھا گم ہو گئے، یا اسے قربانی مل ہی نہیں رہی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کفارہ رکھا ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لے۔ اب ان 10 روزوں میں سے اس کو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور 7 روزے جب وہ اپنے وطن واپس جائے گا وہاں پہ رکھنے ہیں۔ یہ 10 روزے اس کو قربانی کی جگہ پر رکھنے ہیں۔ اگر وہ قربانی نہیں کر سکا تو وہ 3 روزے جس نے رکھنے ہیں وہ ان ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے، وہ ان ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے، ورنہ عام حاجی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا۔ عام حاجی بھی اور حاجی کے علاوہ غیر حاجی بھی، کیونکہ یہ دن تو اصل میں عید کے دن ہیں۔ 10 تاریخ کو آپ نے عید منائی، 11 کو آپ نے عید منائی، 12 کو آپ نے عید منائی، 13 کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن وہ حاجی اس میں روزہ رکھ سکتا ہے جس نے قربانی نہیں کی، اور وہ قربانی کی بجائے 3 روزے وہاں اس کو رکھنے ہیں، اور ان باقی 7 روزے وہ اپنے ملک جب واپس جائے گا تو وہاں رکھے گا، یہ قربانی کی جگہ پر ہوں گے۔ تو ایسا حاجی ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1566، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم زاد راہ کے لیے قربانی کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ لے آیا کرتے تھے۔ اصل بات ہے قربانی ہر گھر پہ ایک قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا انہیں واپس عطا کر دیا، اور اس کی جگہ پہ ایک دمبا جنت سے بیچ دیا، اور حضرت ابراہیم نے پھر
اس دمبے کی قربانی کی۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، اور یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی قربانی مانگے، اولاد کی قربانی مانگیں، مال کی قربانی مانگیں، جان کی قربانی مانگیں، ہمیں حاضر رہنا ہے۔ اور اسی سبق کو سکھانے کے لیے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس سال جب آپ قربانی کریں گے تو یہ سوچ کے قربانی کیجئے گا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی، اللہ نے جانور کی پر ہی اکتفا کر لیا اور ہم پہ رحمت فرما دی۔ تو ہر گھر پر ایک قربانی ہے، یعنی اگر ایک گھر میں میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں تو سب کو ایک قربانی کافی ہوگی۔ ہاں، اگر کسی شخص کے بیٹے جو ہیں وہ کمانے لگ جائیں تو جب تک ان کا اپنا گھر نہیں بنتا تب تک ایک ہی قربانی کافی ہوگی۔ میں دوبارہ آپ کو کہتی ہوں، گھر بنتا ہے اہلیہ سے، اہلیہ اسی لیے اس کو اہلیہ کہتے ہیں، وہ گھر والی ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ، اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں، اب اس گھر پہ 3 قربانیاں ہوں گی۔ ایک اس باپ پر، اس کا اپنا خاندان ہے، اور اس کے دونوں بیٹے جو ہیں ان کا بھی اب شادی ہو چکی ہے، خواہ وہ کھانا اکٹھے ہی کھاتے ہوں، لیکن وہ 3 فیملیز ہیں، ہر فیملی پر ایک قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بھی مالدار ہوتی ہے اور وہ بھی قربانی کر سکتی ہے، تو اس کی قربانی بھی شوہر کی قربانی میں ادا ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے پاس مال ہے، وہ نفلی قربانیاں جتنی مرضی کرے، جو واجب قربانی تھی وہ بیوی کی، خامن کی قربانی کے اندر ہو جاتی ہے، بلکہ جو باپ کی قربانی ہوتی ہے اس میں اس کا سارا خاندان، اس کا اہل شریک ہوتا ہے، یعنی اس کی بیوی، بچے، وہ سب کی طرف سے ہر گھر پر ایک قربانی ہوتی ہے۔ اب گائے میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں اور اونٹ کے 10 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اور ان میں سے ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ غریب غربا کے لیے رکھیں۔ 3 حصے کر لیں اور ان 3 حصوں کو اسی ترتیب کے مطابق تقسیم کر لیں۔ اب قربانی کا گوشت جو ہے وہ 1 سال تک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال حکم دیا تھا کہ 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت نہیں بچنا چاہیے۔ تو اگلے سال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس سال بھی ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تب مسلمانوں پر مشکل وقت تھا، تو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ 3 دنوں میں گوشت کو تقسیم کر دو، اب تم اس کو رکھ سکتے ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اس ذی الحج سے اگلے ذی الحج تک رکھ سکتے ہو، یعنی 1 سال تک۔ اب عرب لوگ جو تھے وہ کیسے گوشت کو 1 سال تک رکھتے تھے؟ عرب لوگ، وہاں پہ دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے، عرب لوگ دھوپ میں گوشت کو سکھا لیتے تھے اور پھر اس کو استعمال کرتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 1570، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ عرفہ والے دن زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ پھر قریب ہوتے ہوئے فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما اراد ہؤلاء، ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے۔ عرفہ کا دن جو ہے یہ اصل حج ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حج کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پہلی بات، نیت کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور نیت آپ کو میقات پہ کرنی ہوتی ہے۔ دوسری بات، عرفات کے وقوف کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ عرفات کا دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ عرفات کا دن ایسا ہے جس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور عرفات کا مقام ایسا ہے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زیادہ معاف کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں مستوی ہے؟ عرش پر، لیکن اللہ تعالیٰ رات کے 3 پہر
आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाते हैं। अरफा के दिन अल्लाह ताला सारा दिन ही अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। कहाँ? आसमान दुनिया पर। तो वो जो तहज्जुद के वक़्त की बरकत है, अरफा के सारे दिन यही बरकत होती है। अल्लाह ताला उस दिन अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और आसमान दुनिया पे तशरीफ़ ले आते हैं और फिर फरिश्तों में फ़ख्र करते हैं। क्या फ़ख्र करते हैं? ये देखो, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरी खातिर अपना घर छोड़ आए, ये अपना कारोबार छोड़ आए, ये अपना ख़ानदान छोड़ आए, ये अपना वतन छोड़ आए, ये मेरी खातिर यहाँ पे आ गए हैं और अब ये जंगलों में निकल आए हैं। अरफा जो है, अरफात के मुकाम पे अब ये निकल आए हैं। तो अल्लाह ताला उस दिन आप फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र करते हैं अपने बंदों पर और बड़ी मोहब्बत से कहते हैं कि मारादा हावला, फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहे होते हैं और साथ कहते हैं इन बंदों ने क्या इरादा किया है। और मैं जब अरफा में होती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह हमने तेरी मग़फ़िरत का इरादा किया, अल्लाह हम तो तेरे से तेरी जन्नत लेने आए हैं, तेरी दोज़ख से बचने के लिए आए हैं। अल्लाह हमने ये इरादा करके हम घर से निकले थे और यही इरादा करके हम अरफात के मैदान में पहुँचे हैं। तो उस दिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहते हैं मेरे इन बंदों ने क्या इरादा किया। अरे भाई, हमने अल्लाह ताला हमने तेरी मग़फ़िरत का इरादा किया, हमने जन्नत लेने का इरादा किया, हमने दोज़ख से निजात पाने के लिए तुझे राज़ी करने का इरादा किया। अल्लाह हमें अपनी दोज़ख से निजात दे दे, हमें अपनी जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। तो तीसरा 2 अमल मैंने आपको बता दिए जिनके बगैर हज नहीं होता। एक तो नीयत के बगैर हज नहीं होता, दूसरे वकूफ़े अरफा के बगैर हज नहीं होता और तीसरी बात तवाफ़ इफ़ाज़ा के बगैर हज नहीं होता। ये 3 काम जिसने नहीं किए उसको अपना हज दोबारा करना होगा। अब वकूफ़े अरफा के बारे में एक बात मैं आपको और भी बताती चली जाऊँ। बाज़ औक़ात वकूफ़े अरफा का असल वक़्त तो है कि इंसान ज़ोहर से कबल वहाँ पहुँचे अरफात के मैदान में और सूरज गुरूब होने तक अरफात के मैदान में रहे। ठीक है जी, और अल्लाह को याद करता रहे और अल्लाह से दुआएं और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह का ज़िक्र करता रहे। अब कोई शख़्स बीमार हो गया, रस्ते ब्लॉक हो गए या बेहोश हो गया, वो अरफा के मैदान में नहीं पहुँच सका, तो उसको चाहिए कि वो अगर 10 तारीख, ये 9 तारीख है, 9 तारीख को हमने अरफा में जाना होता है, तो अगर वो लेट हो गया तो उसको चाहिए कि वो मुज़दलिफ़ा के मैदान में ना जाए, मुज़दलिफ़ा में ना जाए, बल्कि वो लेट हो गया है, रात हो गई है, रात को भी अरफा में आ जाए। अगर वो फजर से पहले कुछ देर तक अरफा में वो आ गया, उसका वकूफ़ हो गया, तो कम अज़ कम कानूनी तौर पर उसका हज हो जाएगा। ये बिल्कुल आखिरी जो है दर्जा है, वरना असल वक़्त तो वकूफ़े अरफा का ये है कि इंसान ज़ोहर से कबल वहाँ आए, हज का खुतबा सुने, 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़े ज़ोहर और असर की, और मगरिब की नमाज पढ़े बगैर, सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर अरफा से निकल जाए। लेकिन मैंने बताया अगर मजबूरी हो, क्योंकि इसके बगैर हज ही नहीं होगा, अगर मजबूरी है, कोई बीमार है, रस्ते ब्लॉक हैं, कोई और मसला बन गया, भाई 100 मसले बन जाते हैं, तो ऐसा करो कि बजाय मुज़दलिफ़ा जाने के अरफात में चले जाओ। और अगर फजर से पहले तक कोई अरफात में कुछ देर तक उसने वकूफ़ कर लिया तो कम अज़ कम उसका कानूनी तकाज़ा पूरा हो जाएगा, उसका कम अज़ कम हज हो जाएगा। हदीस नंबर 1575 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत महरम के बगैर कतअन हज ना करे। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा नाम फला जिहाद में लिखा गया है और मेरी बीवी हज को रवाना हो गई है। आपने फरमाया, वापस जाओ, जिहाद छोड़ दो और उसके साथ जाके हज करो। औरत के लिए हुक्म है कि वो महरम के बगैर हज ना करे। मर्द के लिए जो
استطاعت کی شرطیں ہیں وہ 2 ہیں۔ مرد کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ جس کے ساتھ وہ حج کر سکے، اور اتنا خرچہ ہو جس کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو خرچہ دے کے جا سکے، کیونکہ حج آپ کو پتہ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھے۔ اب اس سال حج کا جو خرچ ہے 4.5 لاکھ روپے ہے سرکاری طور پر، اور اس کے ساتھ آپ ایک درمیانہ سا اندازہ رکھ لیجئے تک اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے اس کو کوئی 50,000 چاہیے، چلے آپ 50 نہ کریں، 60-70 ہزار چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس 4.25 لاکھ روپے جمع ہو گئے اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اور عورتوں میں سے بھی دیکھ لیجئے، جس کے پاس 4.25 لاکھ ہوئے اس پہ حج فرض ہو گیا۔ آپ میں سے ہر بندے کے پاس اتنے پیسے لازماً ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گی کیسے؟ آپ کے پاس زیور ہے، اور زیور کا ریٹ آج کل آپ کو پتہ ہے 70,000 سے بھی اوپر سونا جو ہے وہ تولہ چلا گیا ہے۔ کسی کے پاس اگر 6 تولے یا 7 تولے سونا ہے اس پہ حج فرض ہے۔ یہ تو تھی پہلی شرط۔ مرد کے لیے میں نے بتایا کہ اس کو حج کا خرچہ اور حج کے بعد کے دنوں میں گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس ہو جو وہ دے کر جائے، اور اس کے ساتھ مرد کے لیے لازمی ہے اس کی صحت ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں۔ عورت کے لیے اس کے پاس حج کا خرچہ ہو اور اس کی بھی صحت درست ہو، تندرست ہو، اور اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ حج جو ہے یہ آسان سفر نہیں ہے۔ یہ جب آپ حج خود کرتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے ساتھ محرم رکھا ہے اس کا کتنا فائدہ ہے۔ وہ ایک نیا ملک ہے، اور وہاں پہ جتنا مرضی انسان سمجھدار ہو اور کچھ نہیں تو راستہ ہی بھول جاتا۔ عورتیں ہر دوسرے دن راستہ بھول کے بیٹھی ہوتی، اور یہ تماشے وہاں پہ ہر وقت لگتے رہتے ہیں۔ مرد ساتھ ہوں ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں بھی وہاں پہ کئی دفعہ راستہ بھول جاتی، اور اس وقت مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہر حکم جو ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے۔ مرد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں سنبھال لیتے ہیں۔ وہ آخر ایک نیا ملک ہے، ایک نئی جگہ ہے، وہاں پہ ہمیں جانا ہے، اور وہاں پہ آپ کا اتنا رش ہوتا ہے، اتنے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، مرد ساتھ ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جہاد میں جانے کے لیے اپنا نام رجسٹر کرا دیا ہے اور میں نے جہاد میں جانا ہے، تو لیکن میری بیوی حج کے لیے گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم جہاد چھوڑو، اپنی بیوی کو جا کے حج کراؤ۔ دیکھو اللہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ جہاد پہ جانے سے زیادہ عورت کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ یہ ہے عورت کی حرمت، اور یہ تو بیوی کی حرمت ہے۔ خامن سے کہا جاؤ جا کے بیوی کو حج کراؤ، اور ماں کے قدموں میں تو اللہ نے جنت دے دی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو حج ہے یہ تو سارے کا سارا آپ دیکھیں حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، آب زمزم بھی، صفا اور مروہ کی سعی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو تھوڑی نہیں بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 1580 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، اگر تیری قوم نے نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبہ کو گرا دیتا۔ میرے پاس اتنا خرچہ بھی نہیں جس سے میں اس کی عمارت مضبوط کر دوں۔ میں کعبہ کا خزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، اور میں کعبے کو گرا دیتا اور زمین کے ساتھ ملا دیتا، اور میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیت اللہ کو کفار مکہ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، نبوت ملنے سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ بیت اللہ کی جو عمارت تھی اس میں دراڑیں آ گئی تھیں، وہاں ایک دفعہ سیلاب آیا تھا اور ڈر یہ تھا کہ کسی وقت بیت اللہ گر نہ پڑے۔ اب کفار نے کیا کیا، بیت اللہ کو نیا تعمیر کیا، لیکن ان سے خرچہ کم پڑ گیا تھا، حلال کمائی، تو انہوں نے بیت اللہ کو 6 ہاتھ چھوٹا کر دیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر قریش نے نیا اسلام نہ قبول کیا ہوتا، آپ کو پتہ ہے قریش نے کب اسلام قبول کیا ہے؟ فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 2.5 سال پہلے، 2.5 سال بھی نہیں، تقریباً 2.5 سال سے بھی کم وقت سے اس وقت قریش نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اگر قریش نے نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبے کو گرا دیتا اور زمین کے ساتھ ملا دیتا۔ میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کی عمارت کو تعمیر کروں، تو لہٰذا، اور دوسری حکمت آپ نے یہ بتائی کہ چونکہ انہیں اسلام لائے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ورنہ اور آپ کو ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس چیز کو قبول نہ کریں۔ اصل بات ہے اللہ کے گھر کے ساتھ کفار کو بھی ایک جذباتی تعلق تھا، کفار بیت اللہ کا حج کرتے تھے، جاہلیت میں بھی حج کبھی بھی نہیں رکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار جو ہیں اس کو فوری طور پر قبول نہ کریں۔ تو میں اگر یہ نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کیا کرتا، میں کعبے کو گرا دیتا، زمین کے ساتھ ملا دیتا، میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ تعمیر کرتا۔ اب اس وقت بیت اللہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ نہیں ہے، خاص طور پہ وہ جو حتیم کا جو ہے علاقہ وہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ نہیں ہے، یہ حجر اسود اور رکن یمانی یہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر ہیں، لیکن وہ جو 6 ہاتھ کفار نے چھوڑ دیا تھا وہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ تو میں اس کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر بناتا، تعمیر کرتا، اور میں اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دیتا۔ آج بیت اللہ کا دروازہ آپ کو پتہ ہے زمین سے 6 فٹ اونچا ہے، 6 فٹ اونچا ہے، تو میں اس کے دروازے کو بھی نیچا کر دیتا اور میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک جو اس وقت دروازہ ہے اس کو نیچا کر دیتا اور ایک اس کی اپوزٹ سائڈ پہ، تاکہ لوگ ایک دروازے سے جاتے اور دوسرے دروازے سے نکل آتے، ایک مشرق کی جانب دروازہ جس سے لوگ داخل ہوں اور ایک مغرب کی جانب دروازہ جس سے لوگ نکل جائیں۔ اور حتیم میں 6 ہاتھ جگہ اس میں زیادہ کر دیتا، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کفار نے چھوڑی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں حتیم کو اس میں داخل کر دیتا، کیونکہ قریش نے جب بیت اللہ کو بنایا تھا تو اس میں کمی کر دی۔ اگر میرے بعد تیری قوم کا ارادہ ہو کہ اس کو بتائیں تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے جو جگہ چھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 ہاتھ کے قریب جگہ دکھائی، اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے متعلق سوال کیا، کیا وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا پھر انہوں نے اس کو بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تیری قوم کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیری قوم نے اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں اس بارے میں بڑا فخر تھا کہ بیت اللہ میں ہم اپنی مرضی کے مطابق جس شخص کو چاہیں گے داخل ہونے دیں گے اور جس شخص کو چاہیں گے نہ داخل ہونے دیں گے۔ جب کوئی شخص داخل ہونے کا ارادہ کرتا تو وہ چڑھنے دیتے، اور جب وہ اوپر چڑھ جاتا اور قریب ہوتا کہ وہ اندر داخل ہو تو وہ اس کو دھکا دے دیتے۔ کون؟ قریش، تو وہ گر جاتا۔ اگر تیری قوم ابھی جاہلیت سے نہ نکلی ہوتی، میں نے آپ کو بتایا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 2.5 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے، تو اگر تیری قوم ابھی جاہلیت سے نہ نکلی ہوتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دل اس چیز کو ناپسند نہ کریں۔ کس چیز کو؟ یہ جو میں بیت اللہ میں تبدیلیاں کروں، یہ جو میں حتیم کو اس کے اندر شامل کر لوں، میں اس کے 2 دروازے بنا دوں، میں اس کے دروازے کو نیچا کر دوں، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس کو پسند نہ کریں۔ اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دوں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دوں۔ جب عبداللہ بن زبیر حکمران بنے، انہوں نے بیت اللہ کو گرایا اور اس کے 2 دروازے بنائے،
اور ایک روایت میں ہے اسی وجہ سے عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو گرایا۔ اب عبداللہ بن زبیر جب مکے کے حکمران بنے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اس میں انہوں نے حتیم کو بھی شامل کیا اور 2 دروازے بھی بنائے جیسے کہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر اس کو اس کی اصل بنیادوں پہ قائم کر دیا گیا کہ جب اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا تو ہمیں بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج بھی بیت اللہ اسی طرح ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ میں اس وقت موجود تھا، یہ راوی کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو گرایا اور اس کی تعمیر کی اور حتیم کو اس میں داخل کیا، اور میں نے حضرت ابراہیم کی بنیادوں کو بھی دیکھا کہ اونٹوں کی کوہانوں کی طرح پتھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو ایک بہت بڑی حکمت کا پتہ چلا کہ انسان کو کوئی بھی کام کرتے وقت حکمت کا اور مصلحت کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے۔ اب بیت اللہ میں اللہ کے رسول تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، لیکن کیوں نہیں لائے؟ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو پسند نہ کریں، لوگ اس سلسلے میں جذباتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ جو ایمان ابھی نیا نیا ان کے دلوں میں داخل ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل ایمان سے متزلزل ہونے لگے۔ تو لہٰذا ہر کام میں حکمت کا اور مصلحت کا خیال ضرور رکھا جائے، لہٰذا ہر کام میں حکمت اور مصلحت کا خیال ضرور رکھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما